ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا حبیبنا وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم کنیزان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام شکر اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اس درس کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، درس کی ابتدا چوتھے امام علیہ السلام کے خوبصورت جملوں سے کرنا چاہتی ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 62 میں فرماتے ہیں، اے میرے معبود، تو بلند مرتبہ ہے، میں تیری تسبیح کرتا ہوں۔ اے برتر، فرشتوں نے تیری تسبیح کی، جو کچھ زمین کے نیچے ہے اور ہوتا ہے، تو اس کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تو دیکھتا ہے ہر اس چیز کو جو کچھ پانی کی تہ میں ہے، تو منزہ و پاک ہے۔ تو دریاؤں کی گہرائیوں میں مچھلیوں کے سانس لینے کی آواز سنتا ہے، تو پاک و منزہ ہے۔ تو زمینوں اور آسمان کا وزن جانتا ہے، تو پاک و منزہ ہے۔ واقعاً عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کے یہ جملے، یہ ان کا کلام علم اور معرفت کے خزانے ہیں۔ جب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعاً اس پروردگار عالم کو مانتے ہیں کہ جس کی تسبیح معصوم نے کی، جس کی تسبیح فرشتوں نے کی، اور وہ اتنا بلند مرتبے والا ہے کہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، ہر ایک چیز سے وہ واقف ہے، یہاں تک کہ سمندر کی گہرائیوں میں جو مچھلیاں ہیں ان کی سانسوں کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے، اتنا پاک و منزہ ہے، یہاں تک کہ وہ زمین اور آسمان کے وزن کو بھی جانتا ہے۔ کتنی گہرائی ہے عزیزان گرامی ان جملوں میں۔ اگر ہم ان پر غور و فکر کریں تو یقیناً اللہ کی معرفت اور اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید کے سورہ اعراف آیت نمبر 185 میں ارشاد فرما رہا ہے،
اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا تم نے آسمانوں اور زمین کی حکومت پر غور و فکر نہیں کیا؟ یعنی اس آیت کے ذریعے پروردگار عالم نے ہمیں ایک پیغام دیا کہ ہم اس کی بنائی ہوئی چیزیں، یعنی اس کی آیات، اس کی نشانیاں، جیسے آسمان، زمین، سورج، چاند، سمندر، انسان، حیوان، ان سب پر جو خدا کی نشانیاں ہیں، آیات ہے، اس پر غور و فکر کرے، قدرت کے کرشمے سے اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا، یہ بہتر عبادت ہے۔ اللہ کی قدرت کے بارے میں اگر کوئی انسان 1 گھنٹہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو عزیزان گرامی ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کتنا اجر ہے اس کا؟ آئیے شہر علم پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے بارے میں 1 گھنٹہ سوچنا، 1 گھنٹہ غور و فکر کرنا، وہ 1 سال کی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ غور کیجیے گا ان جملوں پر، 1 سال کی عبادت کرنے سے بہتر کہاں ہے؟ برابر نہیں کہاں ہے، بہتر کہاں ہے، افضل کہاں ہے؟ یعنی خدا کی قدرت کے بارے میں اگر انسان غور و فکر کرے تو یقیناً یہ ایک بہترین عبادت ہے، اور اس عبادت کے کرنے سے انسان کے اندر نیک عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق عزیزان گرامی، اگر ہم اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے، بزی لائف میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر 30 منٹ کا یہ درس اگر سن کر یقیناً غور و فکر کرتے ہیں، تو اس حدیث کے مطابق 6 مہینے کی عبادت سے یہ عمل بہتر ہوگا۔ اور ہمارے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحر کے وقت آسمان اور ستاروں کی طرف نگاہ اٹھا کر غور و فکر کرتے ہوئے فرماتے تھے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار نے ان چیزوں کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، پروردگار ان چیزوں کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیے، یعنی غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خدا اور خدا کی قدرت کے بارے میں سوچنا یہ بہتر سے بہتر بندگی ہے۔ باب علم علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معرفت دل کا نور ہے۔ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت زیادہ نماز پڑھنا یا بہت روزے رکھنا عبادت نہیں، مگر پروردگار عالم کی حیرت کرنے والی خلقت پر غور و فکر کرنا، یہی عبادت ہے۔ یعنی صرف بہت ساری نمازیں پڑھ لینا یا بہت زیادہ روزے رکھ لینا صرف یہی عبادت نہیں ہے، مگر جب ہم اللہ کی بنائی ہوئی خلقت پر کہ جو حیرت انگیز ہے اس پر اگر انسان غور و فکر کرے تو امام فرماتے ہیں کہ یہی عبادت ہے۔ اور جتنا جتنا ہم غور و فکر کرتے جائیں گے عزیزان گرامی، اتنا اتنا ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ کتاب کا نام ہے نماز کے 114 راز۔ یہ کتاب دراصل گجراتی میں ہے۔ آئیے اس کی ایک حدیث پر ہم اور آپ غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر ایک سانس کے لیے، ہر ایک سانس کے جو ہم سانس لیتے ہیں اس کے لیے ہزاروں نعمتیں اپنے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ یعنی جو ہم سانس لیتے ہیں اور جو سانس چھوڑتے ہیں تو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف 2 نعمتیں ہیں، لیکن چھٹے امام علیہ السلام فرما رہے ہر ایک سانس جو تم لیتے ہو اور ہر ایک سانس جو تم چھوڑ رہے ہو،
یہ صرف 2 نعمتیں نہیں ہیں، یہ ہزاروں نعمتیں ہیں، اور تم پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ تم اس کا شکر کرو، یعنی غور و فکر کرے کس طرح سے۔ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ بس 2 نعمتیں ہیں۔ اب یہاں پر اس کتاب میں ایکسپلینیشن، اس کتاب میں وضاحت دی گئی ہے کہ امام نے یہ فرمایا کہ ہزاروں نعمتیں صرف سانس لینے اور سانس چھوڑنے میں ہے۔ کیونکہ عزیزان گرامی، درخت کے پتے بھی انسان کی سانس لینے میں مددگار بنتے ہیں۔ اب پورے ورلڈ میں، پوری کائنات، پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں اور اس کے کتنے پتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر یہ نباتات، اگر یہ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کو آکسیجن میں تبدیل نہ کرے تو پھر ہم کس طرح سے سانس لیں گے؟ بلکہ انسان کی ہر ایک سانس میں نہ صرف نباتات بلکہ حیوانات بھی شامل ہے۔ وہ کیسے؟ عزیزان گرامی، اب دیکھیں، دریائی مگرمچھ جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے سانس لینے میں ہمارے مددگار بنتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں اس بارے میں، ہم نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس مگرمچھ کو کیوں بنایا، لیکن عزیزان گرامی، کسی بھی چیز کو پروردگار عالم نے بے فائدہ خلق نہیں کیا ہے۔ اب اس کتاب میں بہترین وضاحت یہ دی گئی ہے، کیونکہ رات دن لاکھوں اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے حیوان جو ہے، جو پانی میں رہتے ہیں، دریا میں رہتے ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے، نہ جانے کتنی ہے، تو یہ ساری دریا اور سمندر میں جب مر جاتے ہیں، جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ مگرمچھ جو دریا میں ہے، یہ مگرمچھ ان حیوانوں کو کھا جاتے ہیں۔ تو اگر یہ مگرمچھ انہیں کھاتے ہیں تو پورے دریا اور پورے پانی کی گندگی کو اس طرح سے مگرمچھ صاف کرتے ہیں۔ اب جب یہ دریا کی گندگی کو صاف کرتے ہیں نا عزیزان گرامی، اسی کی وجہ سے سمندر کے اوپر، یعنی دریا کے اوپر جو ہوا بہتی ہے وہ پولیوٹ نہیں ہوتی، وہ گندی نہیں ہوتی۔ اگر یہ مگرمچھ ان دریائی اور ان پانی میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے یہ مخلوق کو اگر نہ کھائیں، تو دریا کی گندگی کو اگر یہ صاف نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا حشر کیا ہوگا؟ پانی بدبودار بن جائے گا، پانی خراب ہو جائے گا، اور اس وقت جب یہ پانی جو ہے گندا اور بدبودار ہو جائے گا تو دریاؤں اور سمندر کے اوپر جو ہوا چلے گی وہ بھی پولیوٹ ہوگی، وہ بھی گندی ہوگی، اور ایسی پولیوٹ ہوا، ایسی گندی ہوا جس میں اتنا پولیوشن ہو، اتنی گندی ہو، جو اتنی بدبودار ہو، ہم سانس نہیں لے پائیں گے۔ اس ہوا میں ہمارا سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ ہمارے ایک سانس کے لیے درخت کے پتوں سے لے کر سمندر کے مگرمچھ ہمارے مددگار ہیں۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ تمہارا سانس لینا اور تمہارا سانس چھوڑنا یہ 2 نعمتیں نہیں ہیں، اس میں بہت ساری ہزاروں نعمتیں ہیں کہ جس کا ہمیں شکر کرنا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اللہ کی قدرت کے ان رازوں اور ان کی حقیقت سے غافل ہے۔ ہم اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں عزیزان گرامی، اور جب ہم سوچتے نہیں تو ہم شکر کی منزل پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آج جب ہم مگرمچھ کہ وہ کس طرح سے ہماری سانسوں کے مددگار بنتے ہیں پتہ چلا، واقعاً ہم شکر کی منزل پر آئے۔ الحمدللہ رب العالمین کے واقعاً پروردگار تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر تو نے یہ نباتات، درخت اور اس کے پتوں کو خلق نہ کیا ہوتا، اگر یہ مگرمچھ جیسے بڑے حیوانوں کو سمندر میں خلق نہ کیا ہوتا تو گندگی بڑھ جاتی اور ہمیں فریش ایئر، فریش آکسیجن نہ ملتی، اور کبھی بھی ہم سانس اس طرح سے نہ لے پاتے جس طرح سے آج لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جو فریش ایئر، جو آکسیجن ہم لیتے ہیں،
یہ فری آف کاسٹ ہے، اس کے ہمیں کوئی بھی پیسے نہیں دینے پڑتے، مگر کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اگر جس طرح سے ہمارے گھر میں گیس کا سلنڈر آتا ہے، اور جب یہ سلنڈر آتا ہے تو باقاعدہ ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں، ہمیں پے کرنا پڑتا ہے، اگر اس طرح سے آکسیجن کے سلنڈرز ملنے لگے اور فریش ایئر اور یہ آکسیجن اگر اس طرح سے ہمیں اپنے ہی پیسوں سے خریدنا پڑے تو کبھی سوچا ہے ہماری کیا حالت ہوگی؟ کتنے پیسے ہم دے کر اس سلنڈر کو کس طرح سے خرید سکتے تھے؟ ہماری کیا حالت ہوتی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ یہ تو پروردگار عالم کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے، یہ آکسیجن فری ہے، فری آف کاسٹ ہے، بالکل مفت، ہمیں بالکل بھی اس کی قیمت نہیں چکانے پڑتی، تو اس نعمت کی ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے، کتنا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آئیے عزیزان گرامی، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل کو بہت سی بہترین حدیثیں، روایتیں اور بہت بہترین علم دیا تھا۔ کتاب کا نام معرفت، یہ بھی گجراتی میں ہے، اور اس کتاب میں جو علم امام نے مفضل کو دیا وہ بیان کیا ہوا ہے۔ اس میں سے آئیے ایک روایت ہم دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار وہ دن جلد آئے، کہ مفضل کتنے خوش قسمت تھے کہ اپنے زمانے کے امام سے علم حاصل کر رہے تھے۔ یقیناً وہ دن جلد آئے کہ ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہو اور ہم بھی اپنے زمانے کے امام سے علم حاصل کریں، الہی آمین۔ تو عزیزان گرامی، چھٹے امام علیہ السلام مفضل سے یہ بیان کرتے ہیں کہ دلفن نام کا ایک حیوان دریا میں رہتا ہے، اور یہ دلفن نام کا جو حیوان ہے اس کی خوراک پرندے ہیں۔ تو اب وہ کیا آئیڈیا کرتا ہے اپنے شکار کو مارنے کے لیے، وہ کیا پلان کرتا ہے؟ اب دیکھیں، وہ ایک مچھلی کو پہلے تو مار دیتا ہے، اور جب وہ مچھلی کو مارتا ہے تو مچھلی جو ہے وہ پانی کی سطح پر ہوتی ہے، اب اس کے نیچے یہ دلفن چھپ جاتا ہے، اور پانی جب اچھلتا ہے تو مچھلی بھی اوپر آتی ہے، اور جب کوئی پرندہ جو ہے اسے دیکھتا ہے اور کوئی آسمان کا پرندہ اس مچھلی کو پکڑنے کے لیے جیسے ہی اس مچھلی کے پاس آتا ہے، یہ دلفن نام کا حیوان کہ جو دریا میں رہتا ہے وہ فوراً ہی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ جو مچھلی کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے وہ فوراً اس پرندے کو پکڑ لیتا ہے اور اس طرح سے اپنی غذا کو حاصل کرتا ہے، اس پرندے کو کھا لیتا ہے۔ تو اب امام مفضل سے فرماتے ہیں کہ ایسی تدبیر اس حیوان کو کس نے بتائی؟ یقیناً پروردگار عالم نے ہی نا، کہ جو یقیناً تمام مخلوق کے رزق کا ضامن ہے۔ پھر امام مفضل سے فرماتے ہیں کہ اس دلفن نام کے حیوان کو اگر دوڑ کر شکار کرنے کی طاقت پروردگار عالم نے نہیں دی تو شکار کی یہ ٹیکنیک اور یہ تدبیر اسے پروردگار عالم نے ہی سکھائی ہے۔ یہ بات پر ہم جب غور و فکر کرتے ہیں تو یقیناً ہم سوچتے ہیں کہ جو دریا کے ایسے مخلوق کا رازق ہے، اسے بھی رزق پہنچاتا ہے تدبیر کے ذریعے، اس کو ہدایت کرتا ہے، تو وہ پروردگار ہمیں رزق ضرور پہنچاتا ہے، بلکہ رزق تو اسی طرح سے ہم تک پہنچتا ہے۔ حدیث میں جس طرح سے موت پہنچ جاتی ہے اس طرح سے ہمارا رزق بھی ہمیں پہنچ جاتا ہے، تو پھر ہم کل کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ ہم عزیزان گرامی اتنا ڈپریشن اور اتنا زیادہ کیوں ہم ٹینشن لیتے ہیں، جبکہ پروردگار ہمارا رازق ہے، ہر ایک کا رازق ہے، وہ ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے۔ یقیناً عزیزان گرامی، جب انسان ایسی باتوں پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کی یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا توکل بڑھتا ہے، وہ اپنے پروردگار عالم سے بے انتہا شدید محبت کرنے لگتا ہے، اور تبھی عزیزان گرامی اس پروردگار عالم کی طرف ہم بڑھتے ہیں، ہماری عبادتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام نے مفضل سے پھر مچھلی کے بارے میں بیان کیا
کہ تم دیکھو کہ پروردگار عالم نے اس مچھلی کو، اس فش کو کس طرح سے خلق کیا ہے، اسے کیسے پیدا کیا ہے، اور اس کی رہنے کی جگہ بھی پروردگار عالم نے مقرر کی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اس کو پیر نہیں دیے گئے کیونکہ اس سے چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر اس کے رہنے کی جگہ پانی ہے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ حکمت دیکھیں ہم، امام کہتے ہیں کہ اس مچھلی کو فیفسے نہیں دیے گئے، اگر فیفسے ہوتے تو وہ سانس لیتی، اس طرح سے پیٹ میں پانی بھر جاتا، وہ مر جاتی۔ اور امام فرماتے ہیں کہ پیر کے بدلے اسے پانکھ دی گئی ہے، اور یہ پر، یہ فنز جسے ہم کہتے ہیں، اسی سے یہ پانی میں تیرتی ہے، جہاں جانا ہے وہاں جا سکتی ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ اس کے اوپر سکیلز بنائے ہیں، مچھلی کے اوپر وہ ایسا ڈھال کا کام کرتے ہیں۔ یہ سکیلز بھی بے فائدہ نہیں ہے، مگر یہ جو مچھلی کے سکیلز ہوتے ہیں وہ اسے آفتوں سے بچاتے ہیں۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے پر یعنی جو سفنا، جو فنز ہوتے ہیں، وہ اس کو آگے چلنے میں مدد کرتے ہیں، یعنی تیرنے میں مدد کرتے ہیں، اور وہ جو گلز ہے اس کی، وہ اس سے اس کی سانس لینے میں اس کی مدد ہوتی ہے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ اسے پیر تو نہیں دیے، مگر وہ جو فنز کے جو سفنا ہے، وہ جو پر دیے چھوٹے چھوٹے، وہ جیسے ایک بوٹ جب چلتی ہے تو بوٹ چلانے والا کس طرح سے پانی کو ہٹاتا ہے، اس طرح سے یہ فنس پانی کو ہٹانے کا کام اتنی بخوبی سے انجام دیتے ہیں۔ پھر امام کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی روشنی تھوڑی کم ہوتی ہے، اور جب پانی آگے آتا ہے بار بار، لہٰذا اسے جو سونگھنے کی اسمیلنگ جو پاور ہے وہ زیادہ دیا ہے، تاکہ دور سے ہی اپنی کھانے کی چیزوں کو وہ سونگھ کر وہاں تک پہنچ جائے اور اسے رزق آسانی سے مل جائے، لہٰذا اسمیلنگ پاور، سونگھنے کی طاقت اسے زیادہ دی ہے۔ اور امام کہتے ہیں کہ اس کی بناوٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے منہ سے کان تک ایک راستہ رکھا گیا ہے، کیونکہ جب وہ منہ سے پانی پیتی ہے تو وہ جیسے پانی پیتی ہے تو وہ منہ سے پانی کان کے راستوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ واہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، کتنی بہترین شان ہے پروردگار عالم کی کہ جب وہ پانی پی لیتی ہے تو اس کے نکلنے کا راستہ بھی پروردگار عالم نے کر دیا۔ پھر امام نے فرمایا کہ بہت سارے حیوان کی خوراک جو ہے وہ مچھلی ہے۔ امام کہتے بہت سے جو حیوان ہوتے ہیں وہ پانی کے کنارے پر چھپ کر بیٹھتے ہیں، جیسی مچھلی نکلتی ہے فوراً اس مچھلی کو پکڑ کر کھا لیتے ہیں، یہاں تک کہ انسان بھی مچھلیاں کھاتے ہیں اور کچھ پرندے بھی مچھلیاں کھاتے ہیں، اور بڑی مچھلیاں جو ہے وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اسی لیے پروردگار عالم نے بے شمار مچھلیاں خلق کی ہے، کیونکہ حیوان، پرندے، انسان سب مچھلیوں کو کھاتے، لہٰذا مچھلیوں کو بے شمار پیدا کیا ہے، اور ایک مچھلی پشکر یا بہت ہی زیادہ جو ہے مچھلیاں جو ہے وہ انڈے دیتی ہے۔ امام مفضل سے کہتے ہیں کہ مچھلی کے شکم میں جو انڈے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ کہ تم گن بھی نہ سکو۔ اور آج آپ اگر یہ فش کے بارے، مچھلی کے بارے میں زیادہ اگر آپ کو جو ہے غور و فکر کرنا ہے اور اس کے عجائبات کو جاننا ہے، تو آپ صرف گوگل پر انفارمیشن اباؤٹ فش لکھ کر اگر آپ جو ہے سرچ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری کائنات میں بہت زیادہ 30,000 سے زیادہ جو ہے وہ فش کی جو الگ الگ قسم ہے وہ پائی جاتی ہے، یعنی فشز بہت الگ الگ طرح کی ہے، 30,000 سے زیادہ الگ الگ طرح کی فشز ہے، اور اس کے بارے میں پوری آپ کو جو ہے وہ انفارمیشن گوگل پر مل جائے گی۔
لیکن اتنے سالوں پہلے چھٹے امام نے مفصل کو سب کچھ بتا دیا، اور آج ہم گوگل پر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنی زیادہ فشز ہے، الگ الگ نام والی شارک، گولڈ فش، ڈالفن، سٹار فش، اور اتنی الگ الگ اس کی خلقت ہے، اور اتنی الگ الگ اس کے راز پائے جاتے ہیں نا عزیزان گرامی، کہ کبھی یقیناً جب ہم یہ سب پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو واقعاً ہم پروردگار عالم کی بارے میں عزیزان گرامی غور و فکر کی منزل پر آ کر سوچتے ہیں عزیزان گرامی کہ واقعاً کتنا بہترین ہمارا پروردگار ہے۔ کتاب قصص العلماء میں یہ روایت ہے کہ آقا سید ابراہیم کے شاگرد نے بیان کیا کہ ایک بار وہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ مچھلی کتنی بڑی ہوتی ہے، یعنی مچھلی کا قد جو ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو ان میں یہ بات چل رہی تھی کہ ان میں سے ایک نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت میں خبر دی کہ یہ اطلاع دی کہ دریاؤں میں سے ایک دریا میں ایک ایسی مچھلی میں نے خلق کی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ کو کہ ایک ایسی مچھلی میں نے خلق کی ہے کہ اس کی خوراک ہمیشہ 3 مچھلیوں کو میں نے طے کیا ہے۔ اس کی خوراک 3 مچھلیاں ہیں، اور وہ 3 مچھلیاں جو اس کے خوراک کے لیے، اس کے کھانے کے لیے جو میں نے طے کی ہے، اس میں سے ایک مچھلی، یعنی ہر ایک مچھلی 3 مچھلیاں ہیں، اس میں سے ہر ایک مچھلی 3 مہینے کے راستے جتنی لمبی ہے۔ 3 مہینے کے راستے جتنی لمبی، یعنی اگر کوئی شخص اس زمانے میں چل کر سفر کرے 3 مہینے کا، تو اتنی لمبی ایک مچھلی ہے، اور ایسی 3 مچھلیاں صرف ایک مچھلی کھاتی ہے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ کھانے والی مچھلی کتنی بڑی ہوگی۔ سبحان اللہ! یہ سارے جو بیٹھے تھے وہ سب سبحان اللہ کہنے لگے کہ واقعاً یہ کھانے والی مچھلی کا قد کتنا لمبا ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، درس کے آخر میں آئیے مچھلی کے واقعے سے ہم بھی کچھ عبرت حاصل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کریں۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ ملتا ہے، داستانِ سلوات میں یہ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص مچھلی پکڑ کر گھر لایا، اپنی زوجہ سے کہا کہ کھانا تیار کرو۔ زوجہ نے اس مچھلی کو آگ پر ڈالا، یعنی گیس پر، وہ جو آگ اس زمانے میں جو آگ وہ لوگ جو چولہا جلاتے تھے، اس پر اس نے مچھلی کو رکھ دیا۔ کافی دیر گزری، مچھلی تو پکی نہیں، لہٰذا آگ مچھلی پر کوئی اثر نہیں کر رہی۔ یہ جان کر دونوں حیرت میں آ گئے۔ اسی وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان کیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم شہر علم ہے، جانتے ہیں، مگر مچھلی سے پوچھ رہے ہیں کہ بتا، آگ تجھ پر اثر کیوں نہیں کری؟ مچھلی کہنے لگی، اللہ کی اجازت جب ہوتی ہے عزیزان گرامی، تو مخلوق جو ہے اس کے اذن سے بولنے لگتی ہے۔ اس نے اللہ کے حکم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ذکر مبارک کی وجہ سے یہ آگ مجھ پر اثر نہیں کر رہی۔ میں فلاں دریا میں رہتی تھی، ایک دن تیر رہی تھی کہ ایک بہت بڑی کشتی میرے پاس سے گزری، اور اس کشتی کے ایک مسافر نے آپ پر اور آپ کی اہل بیت پر جو صلوات بھیجی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میں بہت خوش ہو گئی، بس میں بھی اس طرح سے صلوات درود پڑھنے لگی۔ تو ایک میں نے ایک آواز کو سنا کہ اے مچھلی، تیرے پورے جسم پر ہم نے آگ کو حرام کر دیا، بس اس دن سے لے کر آج تک یہ آگ مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ عزیزان گرامی، واقعاً ہم مچھلی کی بناوٹ پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ مچھلی صلوات پڑھ رہی ہے، اور صلوات پڑھنے کی برکت سے اگر اس پر جہنم کی آگ حرام ہو رہی ہے، عزیزان گرامی، تو ہم بھی عبرت لیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم بھی اپنی زندگی میں صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم فرجنا پہ، اور دعا کرتے ہیں کہ اس کی برکت سے خدا ہم پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔
محفل اور مجالس نام کی کتاب میں اسی طرح سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ ایک صیاد تھا کہ جس نے مچھلیوں کا شکار کیا، 4 مچھلیاں اس نے پکڑی اور اسی طرح سے اپنی جوزہ سے کہتا ہے کہ ان کو تم بریا کرو، ان کو پکاؤ۔ اور جب یہ زوجہ تینوں مچھلیوں کو دیکھتی ہے کہ وہ تو جل چکی، بریا ہو چکی، لیکن ایک مچھلی جلنے کا نام نہیں لے رہی، اسے لے کر آتی اور شوہر سے کہتی ہے کہ میں کب سے کوشش کر رہی ہوں، کئی مرتبہ میں نے اس کو آگ میں جلانا چاہا مگر آگ بجھ جاتی ہے، یہ جلتی نہیں۔ صیاد بھی پریشان ہو کر کھڑا ہے کہ آخر یہ مچھلی جل کیوں نہیں رہی۔ اسی وقت آواز قدرت آتی ہے، اے صیاد، اس مچھلی کو جہنم کے ساتوں طبقے بھی جلانا چاہے تو نہیں جلا سکتے۔ صیاد، یہ مچھلی وہ ہے کہ باوجود کہ پانی میں رہتی ہے مگر 7ویں محرم سے پانی پینا ترک کر دیتی ہے، اس خیال سے کہ امام حسین علیہ السلام پر 7ویں تاریخ سے پانی بند ہوا تھا، کیونکہ یہ مچھلی امام حسین علیہ السلام کو دوست رکھتی ہے، کیوں کر خدا اسے بریا کر دے، یعنی خدا کیوں کر یہ چاہے کہ یہ جل جائے۔ بس امام حسین علیہ السلام کی محبت ایسی ہے اس کے دل میں کہ اسی کی وجہ سے یہ جل نہیں سکتی، بس چونکہ اس نے امام حسین سے محبت رکھی، خدا نے اس سے محبت رکھی۔ عزیزان گرامی، اگر ایک مچھلی جیسی چھوٹی سی خدا کی خلقت مولا حسین سے کیسی محبت کرتی ہے کہ 7 محرم سے اگر پانی ترک کر دیتی ہے تو خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی، دنیا کی آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ عزیزو، یقیناً اس مچھلی سے سیکھیں کہ مولا حسین کی محبت کیسی ہونی چاہیے۔ کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا عزیزان گرامی کہ جب ہم پانی پی تو مولا حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرے اور کہے امام حسین کے قاتلوں پر لعنت۔ اور عزیزان گرامی، یقیناً جو امام حسین کو دوست رکھتا ہے خدا اسے دوست رکھتا ہے۔ اور یہ خدا سے دعا کریں کہ پروردگارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، یقیناً ہم امام حسین علیہ السلام کو دوست رکھتے ہیں۔ پروردگارہ، جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر دے، جس طرح سے اس مہینے میں تو نے جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہے، ہم پر بھی جہنم کے دروازوں کو بند کر دے۔ اے معبود، جس طرح سے اس ماہ رمضان میں تو نے جنت کے دروازوں کو کھولا، ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے۔ پروردگار، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں سہل و آسانی فرما۔ پروردگار، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبولیت کا شرف عنایت فرما، ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار، جو ہم نے آج علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، یعنی صرف نماز، روزے، صرف دعائیں پڑھنا یہی عبادت نہ کرے، لیکن ساتھ ساتھ ہم اللہ کی راہ میں اس کی بنائی ہوئی خلقت پر غور و فکر کریں، اور جب ہم غور و فکر کریں ساتھ ساتھ ہمارے شکر میں اضافہ ہو جائے، ہمارے اللہ کی معرفت اور اس کی محبت میں اضافہ ہو جائے، ہم بہترین سے بہترین نیک عمل کو انجام دیں۔ پروردگارہ، ایسی معرفت میں اضافہ کر دے کہ ہم گناہ کے جانب نہ بڑھیں، گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، مثل محمد و آل محمد جیسی توفیق، اس کی جیسی خیر، اس کی جیسی نیکی، اس کو شر سے بچائے، ہمیں بھی گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ، علم کامل، عمل کامل، اخلاق کامل، تقوی کامل، حکمت کامل، معرفت کامل عنایت فرما۔ پروردگارہ، اس مشکل ترین وقت کو سہل و آسانی میں تبدیل کر دے، اس کرونا وائرس وبا کو دور کر دے، تمام مومنین کو حفظ و امان نصیب فرما۔ ہر سامعین کی جنہوں نے وقت پروردگار نکال کر اس درس کو سنا ہے، بس پروردگار ہر ایک مومنین کے پروردگار، ہر ایک سامعین کی ہر حاجت کو قبول کر لے پروردگار، ہر حاجت کو برلا، ہر دعاؤں کو قبول کر لے۔ اور خصوصی طور پر پروردگار ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار
ہم سب کو بار بار حج و زیارت سے مشرف فرما، اور پروردگار معرفت کے ساتھ تیری عبادت اور اطاعت کی اور تیری خوشنودی کے راستے پر چل کر تیری رضا تک پہنچنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ Ramadan, 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 Ramadan.